مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے، کیونکہ میں ان کے مجاہدے جانتا ہوں، کیسے زندگی میں دولت کو لات ماری ہے انہوں نے، کیسے مجاہدوں میں ٹائم گزارا، پوری زندگی تبلیغ میں چل چل کے پہیا بن گئے. آج ہر دوسرا آدمی یہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، یہ بھائی وہ کروڑ پتی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پھر بھی انہوں نے دولت کمائی نہیں، جو کچھ ملا باپ کی وراثت ہے. تو اس پہ کیوں تنگ کر رہے ہو کسی کو؟ آخری عمر میں، بڑھاپے میں ان کا احترام کرو. کوئی علمی کسی پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ شائستہ انداز میں بیان کر دو. اچھا، آج کل سوشل میڈیا پہ کسی کی رائے کے خلاف کوئی بات کرو تو فوراً یہ پیسے لے رہا ہے، یہ ڈالر لے رہا ہے. تو یہ بہت آج کل ایک چل رہا ہے کہ کسی پہ کچھ بھی الزام لگا دو، ڈالر خور، ڈالر لیتے ہیں یہ. تو گورنمنٹ پہ کسی پہ کوئی الزام لگانے پر پابندی نہیں، آپ لگا دیں پابندی. الیہم فلنا، ڈالر اتنا امریکہ بھی فالتو نہیں بیٹھا ہوا یا حکومت بھی کہ وہ فری پھوکٹ کے ڈالر بانٹتی رہے بیٹھ کے. جب بھی کوئی دلیل سے بات کرے نا، اس کا جواب دلیل سے دیا کرو، پروپیگنڈے کا شکار مت ہو. سارے علماء ڈالر ہو رہے ہیں، سارے مولانا یہ سرکاری مولانا ہے، مفتی تقی صاحب بھی، مفتی عبدالرحیم صاحب بھی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی. یہ 2-4 لوگ آئے ہیں دنیا میں جو کمنٹس کرنے، یہ ہیں نیک. انسان ایک دم نہیں بگڑ جاتا، یہ ذہن میں رکھو. جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ شروع سے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. نجاشی نے، جعفر طیار نے، جب حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے سامنے کہا کہ ہم پیغمبر پر ایمان لائے ہیں، تو ہرقل نے کیا کہا تھا؟ کیا انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں. تو بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زندگی پر جھوٹ نہ بولا ہو اور بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ بول دیا. یہ جتنے بھی علماء ہیں، یہ زندگیاں ان کی ماضی اٹھا کے دیکھو، کس قدر مجاہدوں میں انہوں نے ٹائم گزارا. آپ ان کی موجودہ حالت کو دیکھ رہے ہو. لیکن ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے بڑے مزے میں. ہمارے جو حضرت مفتی رشید صاحب لاکھوں روپے کی خوشبوئیں لگا رہے ہیں، اور جناب ان کا دفتر بڑا خوبصورت، ایئر کنڈیشن روم. ہم دیکھتے تھے تو ہمیں ہوتا تھا یار ان کو دیکھو اور ہم کو دیکھو، ہم دال کھا رہے ہیں. تو اس وقت میرے استاذ نے ایک بات کہی، فرمایا کہ بزرگوں کا یا علماء کا آخری زمانہ دیکھو گے تو گمراہ ہوگے، ان کی پچھلی زندگی دیکھو. ہمارے حضرت نے 60 سال کی عمر تک دال کھائی ہے روزانہ. پیسے نہیں ہوتے تھے انڈا کھانے کے. یہ تو میں کئی بار بیانات میں بتا چکا ہوں، انڈا کھانے کے. اور فرماتے ہیں کہ اس غربت میں ایسے رہتا تھا جیسا ملک کا کیا ہوں میں بادشاہ، اس قدر غربت. اور عہدہ کیا تھا؟ دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث. 20 سال میرے شیخ نے صحیح بخاری پڑھائی ہے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم کورنگی میں. اس وقت حضرت کی تنخواہ کا یہ عالم تھا کہ لاہور سفر کرنے کے لیے حضرت کے پاس تنخواہ سے پیسے نہیں بچتے تھے. پورے سال تھوڑے تھوڑے پیسے تنخواہ سے بچا بچا کے سال میں ایک دفعہ پھر اپنے شیخ کی زیارت کے لیے جاتے تھے. ٹرین کا کرایہ جمع ہوتا تھا، بسوں میں سفر کرتے لٹک لٹک کے، ٹھیک ہے نا. بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو ٹیکسی، حضرت کے پاس گاڑی واڑی نہیں تھی، ٹیکسی کے انتظار میں بچی کی جان چلی گئی. بخار ہوا تیز، وہ انتقال ہو گیا اس بچی کا. یہ عالم تھا غربت کا. تو لوگ اس وقت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو یہ. وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے جامع میں، انہوں نے خود اپنا واقعہ سنایا. فرمایا میں 18 سال کی عمر، جس وقت انسان کے نا بڑے بڑے پلان ہوتے ہیں، اس وقت ہم اندرون سندھ کے دیہاتوں میں دھکے کھاتے تھے. کوئی ہماری بات، کوئی نہیں سنتا تھا ہماری بات. فرمایا کہ کئی سال دھکے کھا کھا کے لوگ کیا کرتے تھے کہ مسجدوں سے سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اور یہ تھے بڑے اونچے خاندان کے، میڈیکل کالج MBBS چھوڑ کر آئے ہیں. ایک جہاں ٹھاٹ باٹ دیکھے، زمیندار تھے، چودھری تھے بڑے، ان کے باپ دادا سارے علاقے کے چودھری. اتنے بڑے آدمی کے ساتھ جب یہ سلوک ہوگا، نہ گھر میں عزت، گھر میں بھی تانے کے مولوی بن گیا، مولوی بن رہا ہے، کسی کام کرنے. فرماتے تھے کہ ہم دھکے کھاتے تھے. تو ایک دن میں مایوس ہو کے میں نے اپنے ایک بزرگ سے کہا، میں نے کہا حضرت یہ کب تک ہم یہ دھکے کھاتے رہیں گے، کوئی نہیں سنتا. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوشخبری دی. فرمایا کہ تم یہ اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہو، ایک وقت آئے گا بادشاہوں تک اللہ تمہاری رسائی، بولو بھائی، بادشاہ تمہیں بلائیں گے، وزراء تمہیں بلائیں گے. تو یہ جو اہل اللہ کے آخری زمانہ ہوتا ہے نا، جس میں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے گمراہ ہونے کی کوشش. اگر مولویوں کے اتنے مزے ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو مولوی کیوں نہیں بناتے ہیں بھائی؟ ہر آدمی چاہتے ہیں نا میرے بچے بہت مزے کریں، تو بناؤ نا اپنے بچوں کو مولوی. آپ کو پتا ہے مدرسے میں جا کے بیٹھ جائے گا، عجیب سا نہ کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ایسا سرٹیفکیٹ جس کی بیس پہ کہیں جاب مل سکے. تو اس لیے
علماء کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے. وہ مبلغ ہیں، داعی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں. تو جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہے، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے، صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں تو، لیکن طنز دیکھو ہر دوسرا آدمی. مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے. کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے، جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں؟ اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑ جاتے ہیں. تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچ رہے ہیں تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی سے پاک نہیں ہے. تو بہت افسوس ہوتا ہے، قوم جو ہے نا بہت منفی سوچتی ہے، بہت منفی سوچتی ہے.